ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی لیکن بے قصور نہیں۔ دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر۔ خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلی میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بھی خاموش رہتی ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی لیکن بے قصور نہیں۔ دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر۔ خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔
مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بھی خاموش رہتی ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی لیکن بے قصور نہیں۔ دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر۔ خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بھی خاموش رہتی ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی لیکن بے قصور نہیں۔
دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر، خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بھی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلی میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بی خاموش رہتی ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی لیکن بے قصور نہیں۔ دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر، خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے، سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے
کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بی خاموش رہتی ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی لیکن بے قصور نہیں۔ دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر۔ خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بھی خاموش رہتی ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی لیکن بے قصور نہیں۔ دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر۔ خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے
کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بی خاموش رہتی ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی لیکن بے قصور نہیں۔ دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر۔ خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بھی خاموش رہتی ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
इस लम्हे दादी भी बोल उठती है और पहली बार सच बोलती है। वो बताती है कि अहमद हुसैन ने जायदाद के गैर मुनसिफाना तकसीम पर सवाल उठाया था और काशिफ की धमकियों की वजह से वो खामोश रही। वो मानती है कि वो खामोश थी लेकिन बेकसूर नहीं। दादी भी सबसे माफ़ी मांगती है। काशिफ घर छोड़कर चला जाता है। अरमान जो बरसों दादी के इशारों पर चलता रहा अब आज़ाद है। महरीन और अरमान का रिश्ता मजबूत होता है। दोनों ख़ानदानों अब खुले दिल से सच कबूल करते हैं। अरमान और महरीन के मंगनी ख़ानदान के मौजूदगी में होती है। दादी भी के आंखों में आंसू होते हैं, न दुख के न खुशी के बल्कि रिहाई के। ड्रामा ख़त्म होता है एक पुरस्रार मुकालमे पर। खामोश अगर चीख पड़े तो सच संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि सच वक्त पर बोला जाए, खामोशी ना रह जाए। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि एक बड़े हवेली नुमा घर से कहानी क्या स्टार्ट होती है, जहाँ सब एक साथ रहते हैं लेकिन दिल अलग अलग है। अरमान एक खामोश और बावकार नौजवान है जो अपनी दादी भी के फैसलों के आगे कभी लब कशाई नहीं करता। इसके दिल में सवाल बहुत है मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। महरीन इसके मामू की बेटी यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए लाहौर से इसके घर आती है। महरीन का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो खुल कर बात करती है, झूठ और मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं करती और वो घर के माहौल से जल्द ही गैर मुतमईन हो जाती है। महरीन को जल्द ही एहसास होता है कि इसके ख़ानदान में कुछ अजीब खामोशी है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिलों में खौफ और नफ़रत। दादी भी सबको काबू में रखती है, ख़ास तौर पर अरमान को जो इनके इशारों पर ज़िंदगी गुजार रहा है। महरीन रफ्ता रफ्ता अरमान के करीब आती है और उसे ख़ुद पर एतमाद करना सिखाती है। अरमान उससे मुतासिर होने लगता है और एक दिन वो बचपन का एक दुख भरा वाक़या शेयर करता है, अपने वालिद के पुरस्रार मौत का। बिज़ार वो एक रोड एक्सीडेंट था लेकिन अरमान के दिल में हमेशा शक रहा है कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ थी। महरीन एक दिन पुराने कमरे की सफाई के दौरान एक पुराना डायरी पीट ढूंढती है जो अरमान के वालिद अहमद हुसैन का होता है। इसमें दर्ज कुछ जुमले और कागजात जाहिर करते हैं कि वो किसी से दबाव में थे और वो चाहते थे कि जायदाद की तकसीम का मामले पर दादी बी और काशिफ हुसैन के असली चेहरे सामने आए। महरीन और वो सबूत अरमान को देती है जो पहले तो घबरा जाता है लेकिन फिर उसे हिम्मत आती है। अरमान अपनी दादी बी से सवाल करता है जिस पर हवेली में हलचल मच जाती है। दादी भी खामोश रहती है और काशिफ हुसैन शदीद गुस्से में आ जाता है। काशिफ अरमान पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो ख़ानदान में बगावत ला रहा है। महरीन को भी बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अरमान को घर से निकालने का हुक्म दिया जाता है। इस लम्हे दादी भी बोल उठती है और पहली बार सच बोलती है। वो बताती है कि अहमद हुसैन ने जायदाद के गैर मुनसिफाना तकसीम पर सवाल उठाया था और काशिफ की धमकियों की वजह से वो खामोश रही। वो मानती है कि वो खामोश थी लेकिन बेकसूर नहीं। दादी भी सबसे माफ़ी मांगती है। काशिफ घर छोड़कर चला जाता है। अरमान जो बरसों दादी के इशारों पर चलता रहा अब आज़ाद है। महरीन और अरमान का रिश्ता मजबूत होता है। दोनों ख़ानदानों अब खुले दिल से सच कबूल करते हैं। अरमान और महरीन के मंगनी ख़ानदान के मौजूदगी में होती है। दादी भी के आंखों में आंसू होते हैं, न दुख के न खुशी के बल्कि रिहाई के। ड्रामा ख़त्म होता है एक पुरस्रार मुकालमे पर। खामोश अगर चीख पड़े तो सच संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि सच वक्त पर बोला जाए, खामोशी ना रह जाए। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि एक बड़े हवेली नुमा घर से कहानी क्या स्टार्ट होती है, जहाँ सब एक साथ रहते हैं लेकिन दिल अलग अलग है। अरमान एक खामोश और बावकार नौजवान है जो अपनी दादी बी के फैसलों के आगे कभी लब कशाई नहीं करता। इसके दिल में सवाल बहुत है मगर जवाब देने वाला कोई नहीं। महरीन इसके मामू की बेटी यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए लाहौर से इसके घर आती है। महरीन का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो खुल कर बात करती है, झूठ और मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं करती और वो घर के माहौल से जल्द ही गैर मुतमईन हो जाती है। महरीन को जल्द ही एहसास होता है कि इसके ख़ानदान में कुछ अजीब खामोशी है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है लेकिन दिलों में खौफ और नफ़रत। दादी भी सबको काबू में रखती है, ख़ास तौर पर अरमान को जो इनके इशारों पर ज़िंदगी गुजार रहा है।
مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور کاغذات ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی سے دباؤ میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جائیداد کی تقسیم کا معاملے پر دادی بی اور کاشف حسین کے اصلی چہرے سامنے آئے۔ مہرین اور وہ ثبوت ارمان کو دیتی ہے جو پہلے تو گھبرا جاتا ہے، لیکن پھر اسے ہمت آتی ہے۔ ارمان اپنی دادی بی سے سوال کرتا ہے، جس پر حویلے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ دادی بی خاموش رہتی ہے اور کاشف حسین شدید غصے میں آ جاتا ہے۔ کاشف ارمان پر الزام لگاتا ہے کہ وہ خاندان میں بغاوت لا رہا ہے۔ مہرین کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارمان کو گھر سے نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس لمحے دادی بھی بول اٹھتی ہے اور پہلی بار سچ بولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ احمد حسین نے جائیداد کے غیر منصفانہ تقسیم پر سوال اٹھایا تھا اور کاشف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاموش رہی۔ وہ مانتی ہے کہ وہ خاموش تھی، لیکن بے قصور نہیں۔ دادی بھی سب سے معافی مانگتی ہے۔ کاشف گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ارمان جو برسوں دادی کے اشاروں پر چلتا رہا اب آزاد ہے۔ مہرین اور ارمان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ دونوں خاندانوں اب کھلے دل سے سچ قبول کرتے ہیں۔ ارمان اور مہرین کے منگنی خاندان کے موجودگی میں ہوتی ہے۔ دادی بھی کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، نہ دکھ کے نہ خوشی کے بلکہ رہائی کے۔ ڈرامہ ختم ہوتا ہے ایک پراسرار مکالمے پر۔ خاموش اگر چیخ پڑے تو سچ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ سچ وقت پر بولا جائے، خاموشی نہ رہ جائے۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑے حویلی نما گھر سے کہانی کیا سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں سب ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن دل الگ الگ ہے۔ ارمان ایک خاموش اور باوقار نوجوان ہے جو اپنی دادی بی کے فیصلوں کے آگے کبھی لب کشائی نہیں کرتا۔ اس کے دل میں سوال بہت ہے مگر جواب دینے والا کوئی نہیں۔ مہرین اس کے ماموں کی بیٹی یونیورسٹی کی تعلیم کے لیے لاہور سے اس کے گھر آتی ہے۔ مہرین کا مزاج بالکل مختلف ہے، وہ کھل کر بات کرتی ہے، جھوٹ اور منافقت برداشت نہیں کرتی اور وہ گھر کے ماحول سے جلد ہی غیر مطمئن ہو جاتی ہے۔ مہرین کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ اس کے خاندان میں کچھ عجیب خاموشی ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن دلوں میں خوف اور نفرت۔ دادی بھی سب کو قابو میں رکھتی ہے، خاص طور پر ارمان کو جو ان کے اشاروں پر زندگی گزار رہا ہے۔ مہرین رفتہ رفتہ ارمان کے قریب آتی ہے اور اسے خود پر اعتماد کرنا سکھاتی ہے۔ ارمان اس سے متاثر ہونے لگتا ہے اور ایک دن وہ بچپن کا ایک دکھ بھرا واقعہ شیئر کرتا ہے، اپنے والد کے پراسرار موت کا۔ بظاہر وہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا، لیکن ارمان کے دل میں ہمیشہ شک رہا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھی۔ مہرین ایک دن پرانے کمرے کی صفائی کے دوران ایک پرانا ڈائری پیٹ ڈھونڈتی ہے جو ارمان کے والد احمد حسین کا ہوتا ہے۔ اس میں درج کچھ جملے اور